یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ انڈین حکومتیں انڈیا اور مقبوضہ کشمیر میں مسلمانوں پر ظلم کے پہاڑ توڑ رہی ہیں، اور ہم ان کے فلمیں اور ڈرامے بڑے ذوق و شوق سے دیکھتے ہیں اور گانے سنتے ہیں۔ میرے نظریے کے مطابق ایسے لوگوں کا ضمیر مردہ ہو چکا ہے، ان کی آنکھوں میں انسانیت سے آری پٹی باندھ دی گئی ہے۔ میرا نظریہ ہے کہ ہمیں کم از کم انڈین فلموں اور گانوں کا بائیکاٹ کر کے کشمیری مسلمانوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنا چاہیے۔ میرے پاس اس وقت ڈرائیور سے بحث کرنے کا وقت نہیں تھا، اس لیے میں نے ان سے بات کرنا مناسب نہ سمجھا۔ ہر انسان کا اپنا ضمیر تھا، وہ اسے جگائے یا مردہ رکھے۔ تقریباً پون گھنٹے کے بعد ڈرائیور نے مجھے راوی کالونی میں داخل ہونے والی سڑک کے کنارے اتار دیا۔ میں نے وعدے کے مطابق انہیں ڈبل کرایہ دیا اور تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا آگے بڑھنے لگا۔ گو میرے پاس کوئی ہتھیار نہیں تھا اور نہ ہی ایسی کوئی چیز تھی جس سے میں اسماعیل شاہد کو قابو کر سکوں، لیکن مجھے ہتھیار کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ میں باکسر تھا اور مجھے مختلف داؤ آزمانے آتے تھے۔ گلیوں میں مرکری بلب جل رہے تھے، مگر میں تاریک گوشوں سے ہوتا ہوا اسماعیل شاہد کی کوٹھی کے سامنے پہنچ گیا۔ اس وقت صبح کے 5:30 بج رہے تھے اور فجر کی اذان ہونے والی تھی۔ گیٹ کے پلر پر لگا بلب جل رہا تھا، جس کی نصف روشنی باہر گیٹ کو منور کر رہی تھی اور نصف روشنی اندر کے حصے کو روشن کر رہی تھی۔ میں سوچ رہا تھا کہ میں کوٹھی کے اندر کیسے داخل ہوں۔ مجھے ایسی کوئی جگہ بھی دکھائی نہیں دے رہی تھی کہ جدھر سے میں کوٹھی کے اندر داخل ہو سکتا۔ کوٹھی کی دیواریں کافی بلند تھیں اور ان پر خاردار تاریں لگی ہوئی تھیں۔ ہو سکتا ہے ان میں کرنٹ بھی ہو۔ مجھے معلوم ہے کہ امیر کبیر لوگ رات کو خاردار تاروں میں کرنٹ چھوڑ دیتے ہیں تاکہ کسی چور یا ڈاکو کے داخل ہونے کا احتمال نہ ہو، اور یہ بھی ممکن تھا کہ کیمرہ بھی لگا ہوا ہو۔ میں جیسے جیسے سوچتا جا رہا تھا، میں الجھن میں مبتلا ہوتا جا رہا تھا۔ کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا تھا، میرے سر پر خون سوار تھا۔ میری بہن کو اغوا ہوئے کئی مہینے گزر چکے تھے اور میں چودھری ساجد کی تلاش میں مارا مارا پھرتا رہا تھا۔ اب جب مجھے اس کے بارے میں معلوم ہو گیا تھا تو میں اپنی بہن کی بازیابی میں ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا۔ یہ چند روز میں نے کس طرح گزارے تھے یہ میں ہی جانتا تھا۔ کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں اور کوٹھی میں کیسے داخل ہو جاؤں۔ مزید 5 منٹ ہی گزرے تھے کہ اچانک سڑک سے مڑ کر آنے والی ایک کار کی ہیڈ لائٹس نے گلی روشن کر دی۔ وہ کار اسی طرف آ رہی تھی جدھر میں موجود تھا۔ میں جلدی سے کوٹھی کے تاریک گوشے میں ہو گیا۔ چند لمحوں کے بعد کار میرے سامنے سے گزرتے ہوئی آگے بڑھتی چلی گئی اور میں نے اطمینان کا سانس لیا۔ میں نے ایک بار پھر اسماعیل شاہد کی کوٹھی کا طائرانہ جائزہ لیا، لیکن نتیجہ پہلے جیسا ہی رہا۔ میں خالی ہاتھ واپس جانا نہیں چاہتا تھا، میں کچھ نہ کچھ حاصل کر کے ہی جانا چاہتا تھا۔ کچھ ہی دیر کے بعد جب قریبی مسجد کے مؤذن نے اذان دی تو میں طویل سانس لیتے ہوئے تاریک گوشے سے نکلا اور مسجد کی طرف بڑھ گیا۔ مجھے واش روم جانے کی حاجت بھی ہو رہی تھی۔ حاجت سے فراغت پانے کے بعد میں نے وضو کیا اور باجماعت نماز فجر کی ادائیگی کی۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد میں نے سرسری انداز میں لوگوں پر نظر ڈالی تو مجھے اسماعیل شاہد کا چوکی دار دکھائی دیا جو اٹھ کر باہر جا رہا تھا۔ جب میں اسماعیل شاہد سے ملنے آتا تھا تو میری اسی چوکی دار سے ملاقات ہوتی تھی۔ وہ جیسے ہی باہر گیا تو میں بھی جلدی سے اٹھ کر باہر آیا اور جوگرز پہن کر مسجد سے نکل کر اس کے پیچھے چل دیا۔ وہ نماز پڑھنے اکیلا ہی آیا تھا۔ اسماعیل شاہد یا اس کے گھر والوں میں سے کوئی بھی نہیں آیا تھا۔ مزید کئی لوگ بھی مسجد سے نکل آئے تھے اور کچھ لوگ مسجد میں ہی بیٹھ گئے۔ ہلکا ہلکا اندھیرا ابھی موجود تھا، لیکن اس میں آہستہ آہستہ کمی واقع ہوتی جا رہی تھی۔ میں بھی قرب و جوار کا جائزہ لیتا ہوا چوکیدار کا تعاقب کر رہا تھا۔ اس دوران میں نے اپنے سیل فون کی آواز میوٹ کر دی تھی۔ پھر جب چوکیدار گیٹ کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہونے لگا تو میں بھی جلدی سے اس کے سر پر پہنچ گیا۔ میں نے جلدی سے اسے اندر دھکیل دیا۔ اس نے مجھے دیکھ لیا تھا۔ پھر وہ سنبھلنے ہی لگا تھا کہ میں نے کراٹے کا ایک مخصوص داؤ اس کی گردن کے پچھلے حصے پر کر دیا۔ چوکیدار کے حلق سے ہلکی سی سسکاری نکلی اور وہ دھپ کی آواز سے فرش پر گر کر بے ہوش ہو گیا۔ کراٹے کا یہ مخصوص اور خطرناک داؤ تھا جس سے مد مقابل لمحہ بھر میں نہ صرف بے ہوش ہو جاتا تھا بلکہ بسا اوقات اس سے مخالف کی ڈیتھ بھی ہو جاتی تھی۔ مگر میرا ارادہ چوکیدار کو مارنا نہیں بلکہ صرف بے ہوش کرنا تھا، اس لیے میں نے اس پر ہلکے انداز میں وار کیا تھا۔ میں نے چوکیدار کے پاس بیٹھ کر اس کی نبض چیک کی تو وہ زندہ تھا۔ میں نے شکر کا سانس لیا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ کوئی بے گناہ میرے ہاتھوں مارا جائے اور میں قاتل بن جاؤں۔ میں تو وہاں اسماعیل شاہد کو بھی قتل کرنے کی نیت سے نہیں آیا تھا، صرف اس سے اپنی بہن کی بازیابی چاہتا تھا۔
ایک بات اور بھی اچھی ہو گئی تھی کہ وہاں اسماعیل شاہد کے کارندے موجود نہیں تھے، ورنہ اچھی خاصی گڑبڑ ہو جاتی اور میرے پکڑے جانے کا بھی اندیشہ ہوتا۔ ویسے میں یہاں جتنی مرتبہ بھی آیا تھا تو میں نے اس کے کسی کارندے کو وہاں نہیں دیکھا تھا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا تو مجھے دائیں ہاتھ پر ایک کمرے کا دروازہ دکھائی دیا جو یقیناً چوکیدار کا سرونٹ کوارٹر تھا۔ میں نے اس کے دونوں پیر پکڑے اور اسے گھسیٹتا ہوا اسی کمرے میں لے آیا۔ کمرے کی حالت بتا رہی تھی کہ وہ وہاں اکیلا رہتا تھا۔ کمرے میں صرف ایک چارپائی، لوہے کی ایک الماری اور ایک میز اور 2 کرسیاں پڑی تھیں۔ میں نے اسے اٹھا کر چارپائی پر لٹایا، اس کے پیروں سے جوتی اتار کر سائیڈ پر پھینکی اور اس پر چادر ڈال دی۔ پھر میں مڑ کر دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ میں نے باہر نکلنے سے پہلے دروازے کی جھری بنا کر دیکھا تو وہاں کوئی زیرو موجود نہیں تھا۔ شاید اسماعیل شاہد اور اس کی فیملی خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہی تھی۔ اچھی طرح جائزہ لینے اور اطمینان کرنے کے بعد میں کمرے سے باہر نکلا اور راہداری کی طرف بڑھ گیا۔ پورچ میں نئے ماڈل کی 2 کاریں کھڑی تھیں۔ ایک کار کا رنگ آف وائٹ تھا جبکہ دوسری کی رنگت سرمئی تھی۔ چونکہ میں وہاں کئی مرتبہ آ چکا تھا اس لیے مجھے ڈرائنگ روم کا معلوم تھا، لیکن اس وقت ڈرائنگ روم کا دروازہ بند تھا۔ میں انتہائی محتاط انداز اور دبے قدموں سے چلتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ میں ہر صورتحال سے نمٹنے کے لیے بالکل تیار تھا۔ اس راہداری میں 3 کمرے تھے لیکن تینوں کمروں کے دروازے اور کھڑکیاں بند تھیں، مگر جیسے ہی میں دوسری راہداری کی طرف مڑا تو مجھے ایک کمرے کی کھڑکی روشن دکھائی دی۔ شاید اس کمرے میں کوئی موجود تھا۔ راہداری کی دوسری طرف صحن تھا جہاں چند چارپائیاں اور کرسیاں پڑی ہوئی تھیں۔ ان کرسیوں کے درمیان ایک میز بھی پڑی تھی۔ میں دبے قدموں چلتا اس کھڑکی تک پہنچا۔ پہلے میں نے اپنے گرد و پیش کا جائزہ لیا اور پھر میں نے کھڑکی کا جائزہ لینا شروع کر دیا۔ کھڑکی پر موٹی سلاخیں موجود تھیں اور ان کے پیچھے شیشہ تھا۔ اتفاق سے اندر سے پردہ تھوڑا سا سرکا ہوا تھا جس سے ہلکی سی درز بن گئی تھی۔ میں سلاخوں کے ساتھ چہرہ ٹکا کر اسی درز سے اندر جھانکنے کی کوشش کرنے لگا۔ دوسرے ہی لمحے میں بے اختیار چونک پڑا۔ اس ہلکی سی درز سے مجھے عذرا دکھائی دی، اسماعیل شاہد کی بیٹی اور چودھری باسط کی بیٹی شانزے کی دوست۔ وہ اسٹڈی ٹیبل پر کوئی کتاب کھولے اس پر جھکی ہوئی تھی، شاید وہ پڑھ رہی تھی۔ میں چند لمحے کچھ سوچتا رہا، پھر میرے ذہن میں ایک آئیڈیا آ گیا۔ میں نے کھڑکی کے شیشے پر ہلکی سی دستک دی تو میں نے دیکھا کہ عذرا چونک کر کھڑکی کی طرف دیکھنے لگی تھی، لیکن وہ اٹھی نہیں تھی۔ میں نے ایک بار ہلکی سی پھر دستک دی تو اس نے کتاب بند کی اور اٹھ کر دروازے کی طرف آنے لگی۔ میں جلدی سے کھڑکی سے ہٹ کر دروازے کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ پھر جیسے ہی عذرا نے دروازہ کھولا تو میں بجلی کی سی تیزی سے حرکت میں آیا اور اسے دھکیلتا ہوا کمرے میں داخل ہو گیا۔ یہ سب میں نے اتنی جلدی میں کیا تھا کہ عذرا کو سوچنے سمجھنے اور سنبھلنے کا موقع ہی نہ مل سکا۔ وہ چیخنا چاہتی تھی لیکن میں نے آگے بڑھ کر اس کے منہ پر ہاتھ جما دیا۔ اس نے مزاحمت کی لیکن میں نے اسے موقع ہی نہ دیا۔ شش! اگر چیخنے چلانے کی کوشش کی تو… میں نے فکرہ ادھورا چھوڑ دیا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا تو ان میں خوف کے ساتھ ساتھ حیرانی بھی شامل تھی۔ میں نے دروازے کو ہلکے سے انداز میں لات مار کر بند کر دیا۔ دروازے کا لاک آٹومیٹک تھا اس لیے وہ لاک ہو گیا تھا۔ اب مجھے کوئی پریشانی نہیں تھی۔ بولو، چیخو گی؟ میں نے درست مگر مدھم لہجے میں کہتے ہوئے اس سے تصدیق چاہی تو وہ جلدی جلدی نفی میں سر ہلانے لگی۔ گڈ، میں نے داد دینے والے انداز میں کہا۔ اگر تم نے وعدہ خلافی کی تو اپنے نقصان کی خود ذمہ دار ہوگی۔ میرے سر پر اس وقت خون سوار ہے اور ایسا نہ ہو کہ تم میری وحشت کی نظر ہو جاؤ۔ میرے تنبیہی انداز پر وہ ایسے سر ہلانے لگی جیسے کہہ رہی ہو کہ وہ وعدہ خلافی نہیں کرے گی، تاہم میں نے اپنے لہجے میں درستگی پیدا کر لی تھی، اس لیے مجھے یقین تھا کہ وہ خوف زدہ رہے گی اور ایسی ویسی کوئی حرکت نہیں کرے گی جو اس کے لیے نقصان کا باعث بنے۔ میں نے اس کے منہ سے ہاتھ ہٹا لیا تو وہ ایسے لمبے لمبے سانس لینے لگی جیسے وہ میلوں دوڑ کر آ رہی ہو۔ البتہ اس کے خوف و ہراس میں تھوڑی سی بھی کمی نہیں آئی تھی۔ اس کی آنکھیں بدستور پھیلی ہوئی تھیں اور وہ مجھے ایسے دیکھ رہی تھی جیسے اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ پہلے والی کیفیت میں مبتلا ہو گئی تھی۔ یہاں آرام سے بیٹھ جاؤ، میں نے اسے کرسی پر بیٹھنے کی پیشکش کرتے ہوئے کہا اور وہ چپ چاپ جا کر کرسی پر بیٹھ گئی۔ تم وہی ہو نا جس نے… وہ کہتے کہتے چپ ہو گئی۔ ٹھیک پہچانا، میں وہی ہوں۔ میں نے اس کا نام مکمل فکرہ ادھورا چھوڑتے ہوئے کہا۔ وہ الجھن میں مبتلا ہو گئی، لیکن اس کی الجھن بڑی۔ میں سمجھ گیا کہ وہ کیا کہنا چاہتی ہے۔ مس عذرا، مجھے اس حالت میں دیکھ کر تمہارا پریشان ہونا بنتا ہے، لیکن تم پریشان مت ہو۔ میں نے کہا، مجھے تم سے کوئی سروکار نہیں ہے، اس لیے میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔
پھر تم یہاں چوری چھپے کیوں؟ وہ لرزیدہ لہجے میں بولی۔ ایک بہت اہم مقصد کے تحت یہاں چوری چھپے آیا ہوں۔ میں نے اس کا فکرہ مکمل کیا۔ تم کیا کر رہی تھی؟ ٹیسٹ کی تیاری کر رہی تھی، وہ بولی تو مجھے روزینہ کی یاد آ گئی۔ وہ بھی ہمیشہ فجر کے وقت ہی ٹیسٹ کی تیاری کرتی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ صبح کا پڑھا کبھی نہیں بھولا کرتا کیونکہ اس وقت ذہن تر و تازہ ہوتا ہے۔ آئی ایم سوری، میری وجہ سے تم ڈسٹرب ہوئی ہو، میں نے معذرت خواہانہ لہجے میں کہا۔ ٹیسٹ کب ہے؟ آج، اس نے مترشح لہجے میں جواب دیا۔ کیا آج ٹیسٹ دینا ضروری ہے؟ میں نے دریافت کیا۔ ہاں، اس نے اثبات میں گردن ہلائی۔ بٹ آئی ایم سوری، آج تم ٹیسٹ نہیں دے سکو گی، میں نے افسوس بھرے لہجے میں کہا تو حیرت نے اس کے چہرے کا احاطہ کیا۔ کیا مطلب؟ لیکن وہ ہکلائی۔ میں نے کہا نا، مجبوری ہے، میں نے اس کی بات کاٹی۔ میں سمجھی نہیں، وہ بدستور حیران تھی۔ کیسی مجبوری اور تم کیا چاہتے ہو؟ کس مقصد کے تحت یہاں آئے ہو؟ میں جانتا تھا کہ اگر میں عذرا کو اس کے باپ کے بارے میں بتا دوں گا تو لا محالہ اس کے دل میں باپ کے خلاف نفرت بیدار ہوگی، لیکن مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ کم از کم اسے اپنے باپ کے مکروہ بزنس کا پتہ تو چلنا چاہیے۔ ایک ایسا باپ جو دوسروں کی بہن بیٹیوں کو اغوا کروا کر ان کی سمگلنگ کرتا تھا، لیکن جب اسے اپنی بیٹی خطرے میں گھری دکھائی دے گی تو اس کی جان ہی نکل جائے گی۔ میں نے چشم تصور میں دیکھا کہ میں اسے انتہائی بے دردی سے قتل کر رہا ہوں اور وہ تڑپ تڑپ کر مجھ سے التجائیں کر رہا ہے۔ میں نے اپنے ذہن کو جھٹکا اور عذرا کی طرف متوجہ ہو گیا۔ یہ بتاؤ تمہارا باپ کہاں ہے اس وقت؟ میں نے اس کی بات نظر انداز کرتے ہوئے کہا۔ وہ بولی، وہ شہر سے باہر ہیں۔ کہاں گیا ہے وہ؟ میں نے استفسار کیا۔ تمیز سے میرے باپ کا نام لو۔ عذرا یکدم غصے سے بھڑک اٹھی۔ میرے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ ابھر آئی۔ میں تو تمہارے باپ کا نام ایسے ہی شریفانہ طریقے سے لوں گا، میں نے مسکراتے ہوئے کہا، بلکہ میں تو اسے خبیث، کمینہ، گھٹیا، بد کردار اور روسیہ بھی کہوں گا۔ شٹ اپ، وہ دبی دبی آواز میں چیخی۔ یو شٹ اپ، میں نے بھی دھیمے لہجے میں جواباً اسے ڈپٹا۔ مجھے اس کی آنکھوں سے چنگاریاں سے نکلتی واضح دکھائی دے رہی تھی۔ ہو سکتا ہے اس کے وجود میں میرے حوالے سے نفرت کی لہر بھی دوڑ گئی ہو۔ تم ہوتے کون ہو میرے باپ کو برا بھلا کہنے والے؟ وہ بولی۔ تم احسان فراموش انسان ہو، انہوں نے تمہیں جواب دی اور تم ان کے بارے میں گھٹیا زبان استعمال کر رہے ہو، شرم نہیں آتی تمہیں؟ وہ ہے ہی اسی قابل، میں نے دانت پیستے ہوئے کہا، بلکہ میرا دل تو یہی کر رہا ہے کہ میں تمہارے سامنے تمہارے باپ کا گلا گھونٹ کر اسے ہمیشہ کے لیے ابدی نیند سلا دوں تاکہ بہت سوں کا فائدہ ہو جائے۔ عذرا کے چہرے کے تاثرات بدل گئے تھے، لیکن اس نے کوئی جواب تو نہ دیا۔ البتہ وہ کھا جانے والی نظروں سے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ اس لمحے اس کا ڈر، پریشانی اور خوف بھی غائب ہو گیا تھا، اور اب وہ انتہائی بااعتماد اور مضبوط لڑکی دکھائی دے رہی تھی۔ مجھے خدشہ ہوا کہ وہ کسی بھی لمحے کچھ بھی کر سکتی ہے، شور و ویلا مچا کر کسی کو بھی اپنی طرف متوجہ کر سکتی ہے۔ میرے پاس کوئی ہتھیار بھی نہیں تھا جس سے میں اسے خوف زدہ رکھ سکتا۔ اسے خوف زدہ رکھنا بھی بے حد ضروری تھا، ورنہ میرے لیے مسائل پیدا ہو سکتے تھے۔ چند لمحے خاموشی کی نظر ہو گئے تو میں نے دوبارہ پوچھا، بتاؤ کہاں ہے تمہارا باپ؟ آخر میرے باپ نے کیا کیا ہے جو تم بکواس پر بکواس کیے جا رہے ہو؟ اس نے جواباً پوچھا۔ بتا دوں؟ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ اس نے جواب دیا، ہاں بتاؤ۔ سوچ لو، تم میں سننے کی تاب نہیں ہوگی اور شاید تمہیں اپنے باپ سے نفرت ہو جائے گی۔ میں نے اسے وارن کیا، اچھی طرح سوچ لو۔ کیا مطلب؟ میں سمجھی نہیں۔ وہ اس بار ٹھٹکی۔ بہت بڑا انکشاف ہوگا تمہارے لیے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ آج پہلی بار میں اسے غور سے دیکھ رہا تھا۔ وہ کافی حسین اور دلکش لڑکی تھی۔ کیسا انکشاف؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر عجیب سے سائے سے لہرا رہے تھے اور اس نے ہونٹ بھینچ لیے تھے۔ اپنے باپ کے بارے میں انکشاف سننے کے لیے وہ ہمہ گوش دکھائی دے رہی تھی۔ بتاؤ، اب خاموش کیوں ہو؟ میں بتانا تو نہیں چاہتا کیونکہ یہ تمہارے لیے شوق ہوگا، لیکن تم اصرار کر رہی ہو تو بتا دیتا ہوں۔ میں نے کہنے کے بعد چند لمحے توقف کیا، پھر بولا، شانزے کو جانتی ہو؟ وہ چونکی اور جواب دینے کے بجائے سوال کر ڈالا، شانزے؟ تم شانزے کو کیسے جانتے ہو؟ جو پوچھا ہے اس کا جواب دو، میں نے اسے ڈپٹا۔ ہاں، وہ میری فرینڈ ہے، اس نے اقرار کیا۔ میں نے کہا، پھر تو تم اس کے باپ کے کرتوت سے تو واقف ہوگی۔ وہ سب جھوٹ ہے، بکواس ہے، وہ تصاویر جعلی تھی۔ وہ بولی تو میں نے گہری سانس لی۔ وہ بھی شانزے کی زبان بول رہی تھی۔ لیکن یہ سچ ہے، میں نے کہا۔ نہیں، جھوٹ اور بکواس ہے۔ وہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہو رہی تھی۔
میری بات کا یقین کرو، وہ تصاویر اصلی ہیں اور میں نے بنائی تھی۔ میں نے عذرا کو باور کرانے کی کوشش کی۔ وہ حیران رہ گئی اور سرسراتی آواز میں بولی، تم نے؟ میں نے اپنی بات آگے بڑھائی۔ ہاں، لیکن میں نے وہ تصاویر میڈیا کو نہیں دی۔ نہ جانے وہ کون ہے جس نے وہ تصویریں میڈیا تک پہنچائی ہیں۔ بہرحال سچائی زیادہ دیر تک نہیں چھپی رہ سکتی۔ اب مزید انکشاف سننے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ چودھری باسط اور اس کا بیٹا شانی تمہارے باپ کے ساتھ مل کر پاکستان میں ایک عالمی نیٹ ورک کے لیے کام کرتے ہیں۔ اتنا کہہ کر میں خاموش ہو گیا اور عذرا کے تاثرات جانچنے لگا۔ عذرا کے چہرے پر ابھرے حیرت اور غیر یقینی کے تاثرات دیدنی تھے۔ وہ ساکت و جامد ہو گئی تھی، بالکل اسی طرح جس طرح چابی والا کھلونا چابی ختم ہونے پر ساکت ہو جاتا ہے۔ نیٹ ورک؟ کیسا نیٹ ورک؟ وہ کھوکھلے لہجے میں بولی تو اس کے لہجے میں ہکلاہٹ بھی تھی۔ میں چند لمحے غور سے اس کے چہرے کے تاثرات دیکھتا رہا، پھر اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا، لڑکیوں کی اسمگلنگ کا نیٹ ورک۔ کیا؟ وہ دبی دبی آواز میں چیخی۔ شاید تمہیں یقین نہیں آیا۔ ہاں، بالکل مجھے یقین نہیں آیا۔ ایسے نہیں ہو سکتا، تم جھوٹ بول رہے ہو، وہ غیر یقینی لہجے میں بولی۔ یہ سچ ہے مس عذرا، میں نے تلخی سے کہا۔ یہ تینوں جس عالمی نیٹ ورک کے لیے کام کرتے ہیں، وہ اغوا شدہ لڑکیوں کو پورنوگرافی کے لیے استعمال کرتے ہیں، ان سے ان کے جینے کا مقصد چھین لیتے ہیں، انہیں گندی دلدل میں پھینک دیتے ہیں جہاں سے نکلنا ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ سوچو، اگر کوئی تمہیں اغوا کر کے پورن گل بنا دے تو؟ نہیں، وہ ششدر ہو کر چیخی۔ یہی دھندا تمہارا باپ کرتا ہے، میں نے اپنی بات پر زور دیتے ہوئے کہا۔ تم جھوٹ بولتے ہو۔ میں نے ہنکارا بھرا۔ تمہیں یہ سن کر بھی حیرانی اور پریشانی ہوگی کہ تمہارا باپ دوہری شخصیت کا مالک ہے، یعنی اس کا اصل نام اسماعیل شاہد ہے، لیکن وہ اپنے گروپ میں چودھری ساجد کے نام سے جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ وہ خود تو خفیہ رہتا ہے، لیکن اس کے حواری اس کے لیے کام کرتے رہتے ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، تم بکواس کر رہے ہو۔ عذرا کی زبان جیسے گنگ ہو گئی تھی، اس کا چہرہ متغیر ہو چکا تھا۔ ایسا ہی ہے، میں نے اس بار ٹھوس لہجے میں کہا۔ چودھری باسط، شانی اور تمہارا باپ، یہ تینوں یہی دھندا کرتے ہیں۔ انہوں نے مل کر میری بہن کو اغوا کیا ہے۔ نہ جانے میری بہن کہاں اور کس حال میں ہے۔ میں اپنی بہن کی تلاش میں 3 مہینوں سے بھٹک رہا ہوں۔ میں نے ان تینوں کے بارے میں کیسے پتہ چلایا ہے، یہ الگ داستان ہے۔ اسی لیے یہ تینوں میرے خون کے پیاسے ہو رہے ہیں، اور ان کے کارندے بھوکے کتوں کی طرح مجھے جگہ جگہ تلاش کرتے پھر رہے ہیں۔ سب کچھ تمہارے باپ کی ناک کے نیچے ہوتا رہا، لیکن اس نے مجھے بے خبر رکھا، یہاں تک کہ اس نے مجھے مروانے کے لیے اپنے ہواری بھی بھیجے۔ میں بے حد جذباتی ہو گیا تھا۔ عذرا نے اپنا سر تھام لیا تھا۔ شاید اپنے باپ کی دوہری شخصیت اور عالمی گینگ سے وابستگی نے اسے شوق کر دیا تھا۔ اس کی خوبصورت آنکھیں نم ہو گئی تھیں۔ مجھے یہ سب نہیں بتانا چاہیے تھا، لیکن میں اپنی بہن روزینہ کی وجہ سے مجبور تھا۔ میں جب اپنی بہن اور اپنی ماں کے بارے میں سوچتا تھا تو میرا کلیجہ منہ کو آتا تھا۔ میں یہاں اسماعیل شاہد کو اغوا کرنے آیا تھا، لیکن وہ یہاں موجود نہیں تھا۔ شومئی قسمت کہ میرا سامنا عذرا سے ہو گیا تھا۔ ہمارے درمیان کافی دیر خاموشی رہی، پھر اس خاموشی کو عذرا کی آواز نے توڑا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، تم جھوٹ بول رہے ہو۔ میرے بابا ایسا کام کبھی نہیں کر سکتے۔ کاش ایسا ہی ہوتا، میں نے تعصف بھرے لہجے میں کہا۔ میں نے بھی تمہارے باپ کو فرشتہ صفت انسان سمجھا تھا، اس کی ہر بات پر یقین کیا تھا، اعتماد کیا تھا، لیکن جب اس کے کرتوتوں کا پتہ چلا تو میں بھی شاکڈ رہ گیا تھا۔ میرے تو تصور میں بھی نہیں تھا کہ جس چودھری ساجد کو میں عرصے سے تلاش کر رہا ہوں وہ تمہارا باپ نکلے گا۔ تمہیں غلط بتایا گیا ہوگا۔ اس نے مجھے بھٹکانے کی کوشش کی۔ میں استہزائیہ انداز میں ہنسا۔ تم بیٹی ہو اس لیے اپنے باپ پر یقین کر رہی ہو۔ عین اسی لمحے ایک نسوانی آواز گونجی۔ وہ شاید گھر کی ملازمہ تھی اور دروازہ بجا رہی تھی، ساتھ میں کہہ بھی رہی تھی، عذرا بی بی، ناشتہ تیار ہے، آپ آ جائیں۔ میں نے پہلے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا، پھر عذرا کی طرف۔ عذرا کی آنکھوں میں الجھن کے تاثرات ابھر آئے۔ اسے کہو ناشتہ یہیں لے آئے، میں نے دبی دبی آواز میں کہا، اور خبردار اگر تم نے کوئی اشارہ دینے یا کسی قسم کی کوئی حرکت کرنے کی کوشش کی، ورنہ میں کچھ نہیں کہوں گی، عذرا نے خوف بھرے لہجے میں کہا تو میں نے اس بات میں گردن ہلا دی۔ وہ اٹھی اور دروازے کی طرف بڑھ گئی، جبکہ میں دروازے کی دوسری سائڈ پر کھڑا ہو گیا۔ میں نے اس پر اعتبار تو کر لیا تھا، لیکن وہ ناقابل اعتبار ثابت ہوئی تھی۔ دروازہ کھولتے ہی وہ جلدی سے باہر نکلی اور چیخ چیخ کر گارڈ کو بلانے لگی۔ اس صورتحال پر میں بھی بوکھلا گیا۔
یہ اس نے نادانستہ کیا تھا یا اسے میری زبانی اپنے باپ کے کرتوت سن کر یقین ہی نہیں آیا تھا، یہ الگ بات تھی۔ میں بھی جلدی سے باہر آ گیا۔ راہداری میں عذرا کھڑی مسلسل چیخ چیخ کر گارڈ کو بلا رہی تھی۔ قریب ہی پکی عمر کی ایک عورت آنکھیں پھاڑے کھڑی تھی۔ میں نے اس کی پرواہ نہ کرتے ہوئے آگے بڑھ کر عذرا کو بازو سے پکڑ کر تیزی سے اپنی طرف گھمایا۔ دوسرے ہی لمحے میرا ہاتھ اٹھا اور بھرپور تھپڑ اس کے رخسار پر لگا۔ ہلکی سی چٹاخ کی آواز ابھری اور وہ لڑکھڑا کر فرش پر گر گئی۔ میں نے گارڈ کو بے ہوش کر دیا تھا، لیکن اتنی جلدی وہ ہوش میں آ گیا تھا، مجھے یہ توقع ہرگز نہیں تھی۔ اسی اثنا میں وہی چوکیدار جسے عذرا گارڈ کہہ کر پکار رہی تھی، دوڑتا ہوا ادھر آ گیا۔ اس نے جب مجھے دیکھا تو اس کے چہرے پر غصے کے تاثرات ابھر آئے اور وہ جلدی سے میری طرف آنے لگا۔ میں انتہائی اطمینان سے کھڑا تھا۔ تم اس نے میرے قریب پہنچ کر زہر خند لہجے میں کہا، اور میرے چہرے پر مکہ مارنے کے لیے جیسے ہی اپنا بازو بلند کیا تو میں نے فضا میں ہی اس کی کلائی تھام لی۔ پھر میں نے اس کے سر پر اپنا سر مارا تو اس کے حلق سے دردناک چیخ نکل گئی۔ شاید اس کا دماغ جھنجھنا اٹھا تھا اور میرے سر کی ٹکر نے اسے دن میں تارے دکھا دیے تھے۔ وہ الٹے قدموں لڑکھڑا گیا۔ پھر اس نے سنبھلتے ہی اپنے لباس کی جیب سے ریوالور نکال کر اس کا رخ میری طرف کیا ہی تھا کہ میں نے آگے بڑھ کر اس کی کن پٹی پر مکہ جڑ دیا۔ اس کے حلق سے اس بار اوغ کی آواز نکلی اور وہ اچھل کر فرش پر گرا اور دنیا و مافیا سے بیگانہ ہو گیا۔ اس کے ہاتھ سے ریوالور بھی نکل کر فرش پر گر گیا تھا، جسے میں نے لپک کر اٹھایا اور فرش پر پڑی عذرا کی طرف بڑھا۔ یہ سب اتنی جلدی ہوا تھا کہ گھر کا کوئی اور مکین باہر نہیں آیا تھا۔ شاید شور کی آواز سوئے ہوئے مکینوں کے کانوں تک نہیں پہنچی تھی۔ میں نے عذرا کو بازو سے پکڑ کر اٹھایا۔ اس کی حالت خستہ ہو رہی تھی اور وہ بے حد خوف زدہ دکھائی دے رہی تھی۔ کہا بھی تھا کہ کوئی غلط حرکت مت کرنا، لیکن میں نے بھناتے ہوئے کہا۔ شاید اس کی گھگی بن گئی تھی، اس لیے وہ کوئی جواب نہ دے سکی۔ اس کا سفید رخسار میرے تھپڑ کی وجہ سے سرخ ہو رہا تھا اور اس کی آنکھوں میں نمی تیر رہی تھی۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس لمحے میں کیا کروں۔ پھر میری نظر پورچ میں کھڑی گاڑی پر پڑی تو دماغ نے کام کرنا شروع کر دیا۔ کار کی چابی کہاں ہے؟ میں نے درست لہجے میں پوچھا، لیکن وہ خاموش رہی۔ بتاؤ، میں نے غصے سے ڈپٹا۔ ڈرائنگ روم میں، وہ بمشکل بولی۔ میں نے گردن موڑ کر خوفزدہ کھڑی ملازمہ کی طرف دیکھا۔ اس کا چہرہ بھی لٹھے کی طرح سفید ہو رہا تھا۔ چابی لے آؤ، اور خبردار اگر تم نے بھی کوئی غلط حرکت کرنے کی کوشش کی تو میں تمہاری عذرا بی بی کو مار ڈالوں گا۔ میں نے غرانے والے انداز میں کہا تو ملازمہ بھی میرا لہجہ سن کر خوفزدہ ہو گئی۔ نہیں، میں چابی لے آتی ہوں، وہ خوفزدہ لہجے میں بولی اور مڑ کر ڈرائنگ روم کی طرف بڑھ گئی۔ مجھے یقین تھا کہ وہ عذرا کی خاطر کوئی غلط حرکت نہیں کرے گی، اور میرا اندازہ صحیح ثابت ہوا۔ 2 منٹ کے اندر اندر ملازمہ کار کی چابی لے کر آ گئی۔ وہ ہنوز خوفزدہ اور گھبرائی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ اس نے چابی میری طرف بڑھائی تو میں نے جھپٹ لی۔ اب جا کر گیٹ کھولو، میں نے حکمیہ لہجے میں کہا۔ جی، وہ منمنائی، مگر میں نے ریوالور کی نال عذرا کے سر سے لگائی تو وہ بوکھلاتی ہوئی پلٹی اور تیز تیز قدموں سے چلتی ہوئی گیٹ کی طرف بڑھ گئی۔ چلو، میں نے اس بار عذرا سے کہا۔ کہاں؟ وہ بھی منمنائی۔ جہاں میں لے جاؤں گا، میں نے جواب دیا۔ نہیں، چلو، میں غرایا اور اسے بازو سے پکڑ کر پورچ کی طرف لے جانے لگا۔ نہیں، وہ منمنانے لگی، لیکن میرے سر پر تو جنون طاری ہو چکا تھا۔ گو میں یہاں عذرا کو اغوا کرنے کے مقصد سے نہیں آیا تھا، لیکن میں ایسا کرنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ میرے دماغ میں یہ خیال آیا کہ جب اسماعیل شاہد عرف چودھری ساجد کو اپنی بیٹی کے اغوا کا پتہ چلے گا تو وہ تڑپ کر رہ جائے گا اور میرے آگے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جائے گا۔ عذرا نے خود کو میری گرفت سے چھڑانے کی کوشش کی، لیکن اس کی یہ کوشش رائیگاں گئی، کیونکہ میں نے سختی سے اس کا بازو پکڑا ہوا تھا۔ وہ مسلسل منمنا رہی تھی، لیکن میں اسے گھسیٹتے ہوئے پورچ میں کار کے پاس لے آیا۔ اس دوران ملازمہ گیٹ تک پہنچ گئی تھی اور اسے کھول رہی تھی۔ دروازہ کھولو، میں نے چابی عذرا کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ دیکھو، تم اچھا نہیں کر رہے۔ شٹ اپ، میں نے اسے ڈپٹا۔ جلدی کرو، بابا تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے، تم بہت بولتی ہو۔ چلو دروازہ کھولو۔ اس نے اس بار زہر خند نظروں سے مجھے گھورا اور پھر چابی لے کر دروازہ کھول دیا۔ میں نے گیٹ کی طرف دیکھا تو اب ملازمہ گیٹ کھولے ہماری منتظر تھی۔ میرے اشارے پر عذرا نے کار میں بیٹھنے کے بعد کار سٹارٹ کر دی۔ اس دوران میں بھی سائیڈ سیٹ پر بیٹھ گیا تھا۔ چلو، میں نے ریوالور کا رخ عذرا کی طرف کرتے ہوئے کہا تو اس نے دانت پیستے ہوئے کار آگے بڑھائی اور کوٹھی سے نکال کر ہلکی رفتار سے سڑک کی طرف دوڑانے لگی۔ تم انتہائی خود غرض اور احسان فراموش انسان ہو،
عذرا نے یکلخت سانپ کی طرح پھنکارتے ہوئے کہا تو میرے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ ابھر آئی۔ تمہاری باتوں کا مجھ پر کوئی اثر نہیں ہوگا، میں نے کہا، لہٰذا فضول میں نصیحتیں مت کرو۔ ہو بھی نہیں سکتا کیونکہ تمہارا ضمیر مر چکا ہے، وہ غصے سے بولی۔ میرا تو نہیں مرا، البتہ تمہارے باپ کا ضمیر ضرور مر چکا ہے۔ میں نے ترکی بترکی جواب دیا تو وہ ہنکارا بھر کر رہ گئی۔ میرا باپ تمہاری کھال ادھڑوا دے گا، وہ بولی۔ ان کے تعلقات بہت اوپر تک ہیں۔ میں استہزائیہ انداز میں ہنسا، پھر بولا، میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ وہ میری کھال ادھڑوائے، مگر افسوس وہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ یہ تو وقت بتائے گا۔ صحیح کہہ رہی ہو، میں نے اس بات میں گردن ہلائی۔ واقعی وقت بتائے گا، لیکن فی الحال تم خاموشی اور احتیاط سے ڈرائیونگ کرو۔ مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو؟ بتاتا رہوں گا، تم ڈرائیونگ کرتی رہو۔ اس نے غصے سے ہونٹ بھینچ لیے اور میری ہدایت کے مطابق ڈرائیونگ کرنے لگی۔ وہ خوبصورت اور حسین لڑکی تھی، مگر غصے میں تو اور بھی زیادہ حسین لگ رہی تھی، لیکن مجھے اس کے حسن سے کوئی غرض نہیں تھی۔ مجھے اپنے مقصد سے سروکار تھا۔ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد اس نے پھر اپنے باپ کے حوالے سے مجھے دھمکیاں دینی شروع کر دیں۔ مجھے اب اس کے بولنے سے الجھن ہو رہی تھی۔ میں سوچ رہا تھا کہ اگر وہ اسی طرح میرا سر کھاتی رہی تو مجھے طیش دلا دے گی، اس لیے اسے چپ کروانا ضروری تھا۔ یہ خدشہ بھی مجھے دامن گیر تھا کہ وہ کسی پرہجوم جگہ کار روک کر شور نہ مچانا شروع کر دے کہ میں اسے اغوا کر کے لے جا رہا ہوں۔ گو صبح کا وقت تھا اور ابھی چہل پہل زیادہ نہیں ہوئی تھی، لیکن جو اکا دکا افراد دکھائی دے رہے تھے اس کے شور مچانے سے ہماری طرف متوجہ ہو سکتے تھے، اور عذرا کا یہ اقدام میرے حق میں بہتر ثابت نہ ہو سکتا تھا۔ میرا دماغ انتہائی تیز رفتاری سے کام کر رہا تھا۔ میری چھٹی حس بیدار ہو کر مجھے کسی خطرے سے آگاہ کر رہی تھی۔ میں بھی چوکنا تھا اور فیصلہ کر لیا تھا کہ اگر عذرا نے کوئی شرارت کرنے کی کوشش کی تو میں اس کے سر پر ریوالور کا دستہ مار کر اسے بے ہوش کر دوں گا اور خود کار ڈرائیو کر کے ذکریہ ٹاؤن کی حویلی میں لے جاؤں گا۔ میں اسی ادھیڑ بن میں مبتلا تھا کہ اچانک ہی عذرا نے بریک پیڈل پر پاؤں کا دباؤ بڑھا دیا تو کار کے ٹائروں نے ہولناک چیخیں ماری اور پیچھے سے یوں اچھل کر دھپ سے زمین پر گری جیسے کسی دیو نے کار اٹھانے کی کوشش کی ہو لیکن اس کے ہاتھ سے پھسل گئی ہو۔ کار کے یکدم اچھلنے اور رکنے کی وجہ سے میرا سر ڈیش بورڈ سے بری طرح سے ٹکرا گیا، جس سے مجھے اپنا دماغ جھنجھناتا ہوا محسوس ہوا۔ ساتھ ہی تاریکی بھی غلبہ پانے لگی، تاہم میں نے خود کو سنبھالنے کے لیے اپنے سر کو بار بار جھٹکا اور میں اسی کوشش کے سبب بے ہوش ہونے سے بچ گیا۔ ایسا کرنا مجھے میرے ٹرینر نے سکھایا تھا کہ جب مخالف میرے سر پر اس قدر مکے مارے کہ میں بے ہوش ہونے کی حد تک پہنچ جاؤں تو پھر میں اپنا سر زور زور سے جھٹکوں۔ ایسا کرنے سے میں اپنے ہوش و حواس قابو میں رکھ سکتا ہوں۔ اسی وقت یہی اقدام میرے کام آ گیا۔ جس انداز میں عذرا نے بریک لگائی تھی اس سے میں اچھل کر ونڈ سکرین سے بھی ٹکرا کر زخمی ہو سکتا تھا، لیکن میری خوش بختی اور میرے سیٹ بیلٹ باندھنے کی وجہ سے ایسا نہ ہو سکا۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا پھیلا ہوا تھا جو آہستہ آہستہ چھٹتا جا رہا تھا۔ 2 منٹ کے بعد جب میں ہوش و حواس کی دنیا میں واپس آیا تو میں نے غیر ارادی طور پر عذرا کی طرف دیکھا۔ دوسرے ہی لمحے میں بے اختیار ٹھٹک گیا۔ عذرا کا سر اسٹیئرنگ پر تھا اور وہ بے ہوش تھی۔ اچانک میری نظر اس کی خوبصورت پیشانی پر پڑی تو میں چونک پڑا۔ اس کی سرخ و سفید پیشانی پر چوٹ لگ گئی تھی اور وہاں سے خون رس رہا تھا جو آہستہ آہستہ لکیر بناتا اس کے رخسار کی طرف بڑھ رہا تھا۔ عذرا، عذرا، میں نے نحیف لہجے میں اسے آواز دی، بازو سے پکڑ کر ہلایا، لیکن وہ بے ہوشی کی وادی میں گم تھی۔ میں نے کار کے شیشوں سے دیکھتے ہوئے ادھر ادھر نظریں دوڑائیں تو مجھے اطمینان ہوا۔ ہم اس وقت ایک سنسان روڈ پر موجود تھے اور وہاں دور نزدیک کوئی زیرو دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ یہ میرے لیے اچھا ہی ہوا تھا، ورنہ میں کسی مصیبت میں پھنس سکتا تھا۔ پھر میں نے کار کا جائزہ لیا تو مجھے پچھلی سیٹ پر براؤن کلر کی ایک چادر پڑی دکھائی دی۔ میں نے جلدی سے ہاتھ بڑھا کر چادر اٹھائی اور دانتوں کی مدد سے اسے کونے سے پھاڑنے لگا۔ میں نے اس کی ایک پٹی بنائی اور اسے عذرا کی پیشانی پر باندھ دیا۔ شکر کی بات یہ تھی کہ عذرا کو زیادہ چوٹیں نہیں لگی تھیں، صرف پیشانی پر چوٹ لگی تھی۔ اب میرے لیے مسئلہ اسے اٹھا کر پچھلی سیٹ پر لٹانے کا تھا۔ اسے اٹھانے کا تصور کرنا مجھے عجیب سا لگا، لیکن اس وقت مجبوری تھی۔ اسے اپنے ساتھ لے جانا بہت ضروری تھا۔ میں نے کار سے نکل کر جیسے تیسے کر کے اسے اٹھا کر کار کی پچھلی سیٹ پر لٹایا اور اس پر چادر ڈال دی۔ اس کام میں 5 سے 7 منٹ صرف ہوئے تھے۔ پھر میں نے جلدی سے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھنے کے بعد سیٹ بیلٹ باندھی اور کار سٹارٹ کر کے آگے بڑھا دی۔ یہ میری خوش بختی تھی کہ کار سٹارٹ ہو گئی تھی، ورنہ اس کے سٹارٹ نہ ہونے سے میرے لیے مشکل پیدا ہو سکتی تھی۔
میری کوشش تھی کہ میں عذرا کے ہوش میں آنے سے پہلے ہی ذکریہ ٹاؤن والی حویلی میں پہنچ جاؤں، اس لیے میں پرپیچ راستوں پر کار انتہائی تیز رفتاری سے دوڑائے جا رہا تھا۔ مجھے اصل میں عذرا کی طرف سے خدشہ لاحق تھا، اگر وہ ہوش میں آ گئی اور اس نے شور مچانا شروع کر دیا تو پھر اسے سنبھالنا میرے لیے مشکل ہو جائے گا۔ عذرا کے کار کے اچانک روکنے کی وجہ سے میرے ہاتھ سے ریوالور بھی نکل کر کار میں گر گیا تھا، جسے اٹھانے کا میرے پاس بالکل وقت نہیں تھا۔ تقریباً 30 منٹ کی مسافت کے بعد میں ذکریہ ٹاؤن والی حویلی کے گیٹ پر پہنچ گیا۔ میں نے کار کا ہارن مسلسل دیا تو 4 منٹ کے بعد گیٹ کا ذیلی دروازہ کھلا اور کیسر دکھائی دیا۔ وہ مجھے دیکھتے ہی چونکا۔ میں نے کھڑکی سے سر باہر نکالتے ہوئے اسے مخاطب کیا، کیسر جلدی سے گیٹ کھولو۔ وہ اس بات میں گردن ہلاتا ہوا واپس پلٹ گیا۔ چند لمحوں کے بعد اس نے گیٹ کھول دیا تو میں نے کار آگے بڑھائی اور پورچ میں پہنچ کر روک دی۔ وہاں حیدر الماس کی کار بھی موجود تھی، جس کا مطلب تھا کہ وہ بھی وہاں موجود تھے۔ میں کار سے نیچے اترا اور پچھلی سیٹ پر بے ہوشی کے عالم میں پڑی عذرا کو دیکھنے لگا۔ کہاں چلے گئے تھے تم؟ گیٹ بند کر کے کیسر نے میرے قریب آ کر پوچھا۔ ضروری کام سے گیا تھا، میں نے سرسری انداز میں جواب دیا اور عذرا کو کار سے باہر نکالنے لگا۔ جانتے ہو حیدر صاحب بہت غصے میں ہیں، وہ بولا۔ اگر کہیں جانا تھا تو مجھے یا بابر صاحب کو انفارم تو کرتے۔ میں اسے جواب دے نہیں تھا، اس لیے میں نے اس کی بات نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا، کیا حیدر صاحب موجود ہیں؟ ہاں، اس نے جواباً کہا۔ میں نے عذرا کو کاندھے پر لادا اور اسے اٹھائے اندرونی کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ یہ تم کسے اٹھا لائے ہو؟ کیسر نے میرے پیچھے آتے ہوئے پوچھا۔ کیا اس کا جواب دینا ضروری ہے؟ میں نے رک کر اس سے پوچھا تو وہ گڑبڑا گیا۔ یہ کون ہے اور میں اسے کیوں اغوا کر لایا ہوں؟ تمہارا اس بارے میں جاننا ضروری نہیں ہے۔ کیسر کا چہرہ فک ہو گیا۔ شاید اسے میری بات بری لگی تھی، لیکن میں نے اس کی پرواہ نہیں کی۔ وہ نہ صرف خاموش ہو گیا تھا بلکہ میرے پیچھے بھی نہیں آیا تھا۔ میں کمرے میں داخل ہوا تو وہاں حیدر الماس موجود تھے۔ مجھے اور میرے کاندھے پر لدی عذرا کو دیکھ کر ٹھٹکے، پھر بولے، یہ تم کسے اٹھا لائے ہو؟ وہ بے اختیار صوفے سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ عذرا کو، میں نے جواب دیا۔ عذرا؟ کون عذرا؟ وہ حیران ہوئے۔ اسماعیل شاہد عرف چودھری ساجد کی بیٹی، میں نے تفاخر سے جواب دیا اور عذرا کو انتہائی احتیاط سے کرسی پر ڈال دیا۔ حیدر الماس حیرت اور شش و پنج نظروں سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ تم اسے اغوا کیوں کر لائے ہو؟ وہ خفگی سے بولے۔ مجبوری تھی، میں نے ہاتھ جھاڑتے ہوئے کہا۔ لینے تو میں اسماعیل شاہد کو گیا تھا، لیکن وہ شہر سے باہر گیا ہوا ہے۔ اس نے شور مچا کر مجھے پکڑوانے کی کوشش کی، اس لیے مجبوراً اسے لے کر آنا پڑا۔ اب جب اسے اس کی بیٹی کے بارے میں بتاؤں گا تو وہ اڑتا ہوا آئے گا۔